السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑے دنوں سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو پنجاب کالج میں جو بچے کے ساتھ زیادتی کی خبر گردش کر رہی ہے، کئی چینلز پہ بھی آئی ہے. پہلے تو نہیں تھی آ رہی، یعنی کہ افواہیں کہہ لیں پھیلائی جا رہی تھی کہ وہ اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کوئی شاید بڑی شخصیت انوالو ہے اس معاملے میں، اور گورنمنٹ بھی اور ریاستی ادارے بھی اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو حالات تھوڑے زیادہ کلیئر ہو رہے ہیں. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں بحث میں پڑھنا چاہتا کہ یہ اس واقعہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت، یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن افسوس کی سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام پورا پاکستان، چاہے اس میں 20%، 50%، 80%، 100% جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو گورنمنٹ کے اوپر اور ریاستی اداروں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. یہ ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں، پولیس کہہ رہی ہے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا. ایون مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ صرف ایک افواہ ہے اور جس کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیر، ہماری سیاسی جماعتیں تو یہ ایک دوسرے پہ بہتان لگاتی رہتی ہیں، یا ان کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہو تو وہ مخالف پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ عام عوام کو، عام آدمی کو پولیس کی بات پہ اعتبار نہیں آتا، میڈیا کی بات پہ اعتبار نہیں آتا. اور چیف منسٹر کہہ رہا ہے پنجاب کا، ٹھیک ہے، کہ یہ کام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی عوام نہیں مان رہی. یا تو ہم نے عوام کو بہت ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، یا تو ہماری عوام اتنی نادان ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی حق اور سچ اور صاف کیا ہے. جب ایک بات کا ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی کلیئر کٹ ہی نہیں ہے، نہ وہ فیملی نظر آ رہی ہے، نہ وہ بچی نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے وہ جو سو کارڈ جو اس کے والد صاحب تھے بچی کے، ان کی طرف دیکھا جائے ماسک پہنا ہوا ہے، بچی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی مقصد جو بھی ہے سچ کیا، یہ تو ایسا یہ وہ جو ہائی کورٹ نے بھی ایک بینچ بنایا ہے، ان کی بھی رپورٹ غالباً آ گئی ہے، شاید یہ آنے والی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو اگر ایسا واقعہ نہیں ہوا تو خدا را آپ لوگ یہ بلا وجہ تشدد کو ہوا نہ دیں اور افواہوں کو ہوا نہ دیں. اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے قرآن و حدیث میں بھی، اگر ہم پڑھیں، ہم نے تو پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر ہم پڑھیں تو یہی ہے کہ سنی سنائی بات پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک حقیقت ہو. میں نے خود 2-3-4 ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، لیکن وہ بچیاں یہ کہہ رہی ہیں میں نے سنا تھا، میں نے دیکھا تھا، میں نے اس سے سنا تھا، سہیلی سے سنا تھا. کسی بچی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتی ہوں، میری پرسنل سے نہیں ہے اور میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، یا میں نے ایمبولینس کو آتے دیکھا ہے، یہ ایمبولینس تھی. تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں نے جیسے کہا، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ حقیقت کا اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں تعلق ہے. لیکن افسوس اس بات کا، سب سے بڑا افسوس اس بات کا کہ ایک ادارہ ہمارا، ریاستی ادارے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی عوام ماننے کو، اس چیز پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، جو کہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور خدا را یہ ایک ہمارے معاشرے کو شو کرتا ہے، کرپٹ معاشرے کو شو کرتا ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے اور ہماری ریاست آزادی خود گورنمنٹ اتنی کرپٹ ہو چکی ہے. کیا اتنی کرپٹ ہو چکی ہے کہ عام عوام، عام بندہ ان کی کسی بات پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا. تو یہ ہمارے اداروں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اتنی صاف گوئی سے بات کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس ادارے نے یہ بات کر دی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، اس میں اور کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے. اور یہ جو باقی صحافی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ویوز کے لیے، ویڈیوز کے لیے، لائکس کے لیے اگر یہ افواہ کو پھیلا رہے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے خدا کا خوف کھاؤ. بلکہ ایسے جنہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا، ان کو تو اللہ معاف کرے سزا بھی ہونی چاہیے ان کے، تاکہ وہ آئندہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی کام نہ کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.